کہ کیا سیاستہ کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 ایک باب قائم کیا، باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ میرے پاس امام مسلم کی صحیح مسلم شریف جس کی جلد نمبر 4 ہے، اس کا حدیث نمبر 6119۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور رکھا ہے، اور دوسری چیز میری اہل بیت اطہار ہے، ترمذی جلد نمبر 2 ہے، باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اپنی کتاب کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو داود شریف ہے، یہ بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ عینی کی یہ میرے پاس عمدۃ القاری ہے۔ یہ کہ یہ جو صحائف ستہ کے محدثین ہیں، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے۔ آج یہ تصور کرنا کہ صحائف ستہ کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے، یہ بالکل لا علمی ہے اور جہالت ہے اور صحائف ستہ سے دوری ہے۔ ان کتابوں کو کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر کتاب کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے۔ تذکرہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے ائمہ، یہ سارے کے سارے محدثین اہل بیت اطہار سے محبت کرتے بھی ہیں۔ امام بخاری اہل بیت اطہار سے محبت کر رہے ہیں، تبھی تو ان کے نام سے مکمل ابواب قائم کر رہے ہیں۔ سیاستہ کے اندر ان کے فضائل اور ان کے کمالات اظہر من الشمس ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے فضائل و کمالات اہل بیت اطہار کے موضوع پر ایک سلسلہ وار ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آج ہم تیسری نشست کے اندر حاضر ہیں۔ آج کی نشست کے اندر ایک اہم اور خاص مسئلے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا سیاستہ کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے یا نہیں۔ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داود اور سنن النسائی، یہ سیاستہ کی 6 معتبر کتابیں ہیں۔ تو کیا ان کتابوں کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے یا نہیں؟ تو ابتدا میں ہم اس موضوع پر آئیں، اس سے پہلے چند ایک احادیث مبارکہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پہلی حدیث مبارکہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حسین منی انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ حسن منی وانا من الحسن، کہ حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، یا لوگو، انی ترکتم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔
پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کے مولا علی مددگار ہیں۔ پھر علی کے لیے فرمایا علی منی وانا من العلی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا اور آخرت کے اندر میرا بھائی ہے۔ وہ سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کے درمیان ان کو پرکھنے کے لیے، ان کی پہچان کے لیے ہمارے درمیان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کہ ہم انصار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ کرتے تھے، تو جو آپ کے تذکرے پر خوش ہو جاتا ہم سمجھ لیتے کہ وہ مومن ہے، اور جو آپ کا تذکرہ سن کر کے پریشان اور مجبور ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے۔ بہرحال یہ چند احادیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنے اصلی موضوع پر آتے ہیں، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ چند ایک پیش کی ہیں اور اس کے علاوہ درجنوں احادیث مبارکہ سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں جو پہلا حوالہ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری شریف کا ہے، اور بخاری شریف کا مقام و مرتبہ کیا ہے اہل علم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح بخاری شریف ہے۔ یہ میرے پاس امام بخاری کی صحیح بخاری شریف ہے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 ایک باب قائم کیا ہے، اور باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باب علی ابن ابی طالب آپ کے مناقب کے تعلق سے ہے، اور اس میں پھر علی ابن ابی طالب آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات پر درجنوں حدیثیں نقل کی ہیں۔ اسی صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کے اندر جا کر کے آپ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب مناقب جعفر ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب کے نام سے آپ نے باب قائم کیا، پھر ان کے فضائل پر احادیث مبارکہ نقل کی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری صحیح بخاری شریف کے اندر جا کر کے آپ نے باب قائم کیا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے تعلق سے باب قائم کیا، اس پر ایک حدیث درجنوں حدیث مبارکہ سیدہ کائنات کے فضائل پر لائی ہیں، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ فاطمہ تو بدعۃ منی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری آگے جا کر کے آپ نے باب قائم کیا، باب مناقب الحسن والحسین، امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نام سے اور امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے نام سے باب قائم کیا، اور باب کے اندر پھر آپ کے فضائل پر درجنوں حدیث مبارکہ لائی، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ اللہم انی احبہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر۔ اس باب کے تحت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے تعلق سے درجنوں حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری آپ نے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 425 سے لے کر کے صفحہ 435 تک 10 صفحات کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ اپنی اس کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر ان کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ اب اہل بیت اطہار ہیں کون؟ تو آپ نے گزشتہ نشست کے اندر سنا کہ مولا علی اہل بیت اطہار کے اندر سیدہ کائنات، اہل بیت اطہار کے اندر امام حسن، اہل بیت اطہار کے اندر اور امام حسین اہل بیت اطہار کے اندر۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے اوپر امام بخاری علیہ رحمہ آپ نے پورا باب قائم کیا اور ان کے
فضائل کو بیان کیا تو اب پتہ یہ چلا کہ بخاری شریف کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے، آپ کے فضائل موجود ہیں۔ امام بخاری آپ نے صحیح بخاری کے اندر اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اب بخاری شریف کے بعد پھر دوسری کتاب جو جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ صحیح مسلم شریف ہے۔ یہ میرے پاس امام مسلم کی صحیح مسلم شریف جس کی جلد نمبر 4 ہے، اس کے جلد نمبر 4 کے اندر جا کر کے امام مسلم آپ ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ درجنوں حدیث مبارکہ آپ نے نقل کی ہیں، لیکن صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو صحیح مسلم سے میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا حدیث نمبر 6119 ہے۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ لائے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں گمراہیت سے محفوظ رکھے گا۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور رکھا ہے، اور دوسری چیز میری اہل بیت اطہار ہے۔ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں گمراہیت سے محفوظ رکھے گا۔ اب اس میں راوی سے پوچھا گیا کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وآل علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی اولاد حضرت عقیل کی، حضرت جعفر کی اور حضرت عباس کی اولاد ہے، یہ وہ سب ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام کر دیا، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ کو آپ نے مسلم شریف کے اندر نقل کیا ہے، لیکن صرف ایک حدیث مبارکہ بتا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد پھر میرے پاس یہ جامع ترمذی ہے امام ترمذی کی، آپ کی یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے۔ جلد نمبر 2 کے اندر امام ترمذی آپ نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے بھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے تعلق سے پہلے پورا باب قائم کیا، اور باب کا نام رکھا باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کے تعلق سے باب قائم کیا، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے چند احادیث مبارکہ کوٹ کی، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جامع ترمذی سے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی آگے جا کر کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے تعلق سے پورا باب قائم کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر سیدہ کائنات کے تعلق سے احادیث مبارکہ نقل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین آپ کے رضی اللہ عنہما آپ دونوں کے تعلق سے آپ نے باب قائم کیا، اور اس کے اندر پھر احادیث مبارکہ تخریج کی ہیں۔ آگے جا کر کے حضرت امام ترمذی، پھر آگے جا کر کے امام ترمذی آپ نے باب قائم کیا باب و مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا باب قائم کیا ہے اہل بیت اطہار آپ کے تعلق سے پورا باب قائم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام ترمذی وہ خود ترمذی کے اندر اہل بیت اطہار کے فضائل کو جمع کر رہے ہیں، ان کے کمالات جمع کر رہے ہیں، ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کو اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ مکمل موجود ہے۔ ابن ماجہ آپ اپنی کتاب کے اندر سنن ابن ماجہ، اس کے اندر آپ نے ایک باب قائم کیا باب الغیرت، جس کا ایک معنی رشک کرنا ہے، اور اسی باب کے اندر جا کر کے آپ نے سیدہ کائنات کے فضائل اور ان کے کمالات کو بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر یہ میرے پاس سنن النسائی ہے، تو امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میرے سامنے یہ بخاری اور مسلم کی جو متفق علیہ حدیث مبارکہ ہیں، ان سب کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب مرکات المفاتیح کے اندر جمع کیا ہے، اور باقی اور بھی حدیث مبارکہ جمع کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مکمل باب قائم کیا ہے اہل بیت اطہار کے تعلق سے، مولا کائنات کے تعلق سے، سیدہ کائنات کے تعلق سے، حضرت امام حسن کے تعلق سے، حضرت امام حسین کے تعلق سے،
اہل بیت اطہار کے تعلق سے آپ نے اپنی کتاب کے اندر مکمل باب قائم کیا، اور صرف باب ہی نہیں، صرف باب قائم کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ باب کے تحت درجنوں حدیث مبارکہ آپ ان کے فضائل و کمالات کے اوپر لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی شرح، اور اس کے اندر جو مشہور و معروف شرح ہے اور بہت معتبر شرح ہے علامہ عینی کی، یہ میرے پاس عمدۃ القاری ہے، علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری، جو یہ بخاری شریف کی شرح ہے اور بہت معتبر شرح ہے، آپ نے فتح الباری کے اندر حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ بخاری شریف آپ اٹھائیں، امام مسلم کی صحیح مسلم کو اٹھائیں، امام ترمذی کی جامع کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ابن ماجہ کو اٹھائیں، ابو داؤد کو اٹھائیں، سنن نسائی کو اٹھائیں، یہ صحائح ستہ کی مکمل کتابوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ہر کتاب کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ آپ کو ملے گا، ان کے فضائل پر حدیث مبارکہ ملیں گی، ان کے مناقب کے تعلق سے ان کے فضائل پر حدیث مبارکہ ملیں گی، ان کے مکمل مناقب ملیں گے، ابواب ملیں گے، اور ابواب کے تحت ان محدثین نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے، اور صرف احادیث مبارکہ ہی نہیں لائی ہیں، بلکہ جب آپ سند کی بات کریں گے تو حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ، حضرت امام بخاری وہ ہیں کہ جنہوں نے صحیح بخاری کے اندر اہل بیت اطہار کی اسناد کو بھی لایا ہے، اہل بیت اطہار کے طرق سے اور ان کی اسناد سے احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے، جن میں سے صرف ایک دلیل آپ کے سامنے بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن کثیر، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا جامع بن ابی راشد حدثنا ابو یعلا عن محمد ابن حنفیہ۔ یہ محمد ابن حنفیہ کون ہیں؟ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے ہیں، آپ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے سے سند لائے ہیں، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سند، کہ آپ کی سند اور آپ سے جو روایت ہے اس روایت کو امام بخاری اپنی بخاری کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کو امام بخاری نے اہل بیت اطہار کے طرق سے لیا ہے، اور جو احادیث بے شمار احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کو روایت کرنے والے آگے اوپر جا کر کے بیان کرنے والے اہل بیت اطہار ہیں، اور امام بخاری رحمہم اللہ ان کی اسناد کو لے کر کے اور ان کے طرق کو لے کر کے اپنی بخاری صحیح بخاری کے اندر اس کی تخریج کرتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم کا بھی یہی عالم ہے، اور امام ترمذی کا بھی یہی عالم ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو صحائح ستہ کے محدثین ہیں، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کے کمالات بیان کیے ہیں، اور یہ جو شارحین ہیں ان سب نے اہل بیت اطہار کے فضائل اور کمالات کو بیان کیا ہے۔ آج یہ تصور کرنا کہ صحائح ستہ کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود نہیں ہے، صحائح ستہ کے اندر اہل بیت اطہار کی روایات موجود نہیں ہے، ان کے نام موجود نہیں ہے، یہ بالکل لا علمی ہے اور جہالت ہے، اور صحائح ستہ سے دوری ہے، اور صحائح ستہ کا مطالعہ نہ کرنے کا سبب ہے۔ جب آپ صحائح ستہ کا مطالعہ کریں گے، ان کتابوں کو کھول کر کے دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر کتاب کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے، اور ان سب ائمہ نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے ائمہ، یہ سارے کے سارے محدثین اہل بیت اطہار سے محبت کرتے بھی ہیں۔ امام بخاری اہل بیت اطہار سے محبت کر رہے ہیں، تبھی تو ان کے نام سے مکمل ابواب قائم کر رہے ہیں۔ امام مسلم اور یہ صحائح ستہ کے جو محدثین ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو اپنی کتب کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحائح ستہ کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ ازہر من الشمس ہے، بس کمی ہے تو ہماری کمی ہے کہ ہم نے ان کا مطالعہ نہیں کیا۔ باقی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو مکمل صحائح ستہ کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ آپ کے لیے ازہر من الشمس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔